بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جگاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ روز گورنمنٹ کالج لاہور میں تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ کے عنوان سے ایک پروگرام کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ اس تقریب میں عمران خان صاحب کو بطور چیف گیسٹ انوائٹ کرنے پر اور تقریر کروانے پر وائس چانسلر گورنمنٹ کالج لاہور کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز اور وفاقی حکومت اس بات پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آخر کیوں عمران خان صاحب کو گورنمنٹ کالج میں نوجوانوں سے ملاقات کرنے کا، انٹریکشن کرنے کا موقع دیا گیا۔ انتقامی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے وائس چانسلر کو ایک سرچ کمیٹی سے بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسے گورنمنٹ کالج لاہور کے اندر کارروائی کی جا رہی ہے وائس چانسلر کے خلاف جو ادارہ 150 سال کی تاریخ رکھتا ہے، ایک ایسا ادارہ جہاں پر نہ صرف پاکستانی سیاستدان ماضی کے اندر آ چکے ہیں، مختلف تقریبات میں شرکت کر چکے ہیں، بلکہ انٹرنیشنل لیڈرز بھی گورنمنٹ کالج کے آڈیٹوریم میں نوجوانوں سے مخاطب ہو چکے ہیں۔ جب یہ تنقید کی جا رہی تھی تو مجھے یہ یاد آ رہا تھا کہ 2009 میں اکتوبر کا مہینہ تھا، امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن پاکستان کے دورے پر آئیں اور انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور کے آڈیٹوریم میں نوجوانوں سے ایک انٹریکٹیو سیشن کیا۔ اس انٹریکٹیو سیشن میں پنجاب یونیورسٹی کے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مجھے بھی جانے کا موقع ملا۔ اس ملاقات میں پاکستان بھر کی مختلف جامعات کے ڈیلیگیشنز موجود تھے۔ نوجوانوں نے ہیلری کلنٹن سے مختلف تنقیدی سوالات کیے اور ہر سوال کا مسکرا کر ہیلری کلنٹن نے جواب دیا۔ یہ 2 وے کمیونیکیشن تھی۔ انہوں نے پہلے ابتدائی گفتگو کی اور اس گفتگو کے بعد اس فورم کو اوپن کر دیا گیا پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے، جہاں پر پاکستانی اسٹوڈنٹس نے پاک یو ایس ریلیشن شپ پر سوال اٹھایا، وار آن ٹیرر پر سوال اٹھایا، ڈو مور کی پالیسی پر سوالات اٹھائے، ڈرون اٹیکس کے خلاف پاکستانی اسٹوڈنٹس نے گفتگو کی۔ یہ ساری کی ساری گفتگو ریکارڈڈ ہے، میڈیا میں رپورٹڈ ہے، اور یہ سب کچھ گورنمنٹ کالج لاہور کے آڈیٹوریم میں ہوا۔ اب ایک عالمی رہنما، ایک عالمی لیڈر گورنمنٹ کالج کے اندر اگر پاکستانی نوجوانوں سے اپنے نقطہ نظر کے مطابق گفتگو کر سکتا ہے تو پھر پاکستان کا ایک مقبول ترین اپوزیشن لیڈر وہ نوجوانوں سے کیوں خطاب نہیں کر سکتا؟ کیوں ایک پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر کو بطور چیف گیسٹ انوائٹ کرنے کو جرم سمجھا جا رہا ہے؟ لگ یہ رہا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ گورنمنٹ کالج ان کے باپ کی جاگیر ہے۔ گورنمنٹ کالج مسلم لیگ نون کے نیریٹو کے لیے ایگزسٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ پاکستان کی سیاست میں ایک مخالف نقطہ نظر کو اپنی رائے بیان کرنے کا موقع نہیں دے سکتا۔ تو ایک بڑی سیڈ ریالٹی ہے۔ یہ وہی گورنمنٹ کالج ہے جہاں پر ہر دوسرے تیسرے مہینے میں پاکستان کا کوئی نہ کوئی بڑا ٹی وی چینل آڈیٹوریم کے اندر ایک ٹاک شو ریکارڈ کرتا ہے جس میں پاکستان کی 3 سے 4 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندوں کو بٹھایا جاتا ہے اور اسٹوڈنٹس اپنے تنقیدی سوالات کرتے ہیں، اور جو گفتگو ان ٹاک شوز کے اندر ہوتی ہے وہ گفتگو کم نہیں تھی عمران خان کی گفتگو کی انٹینسٹی سے۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے بلانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی وہ قابل اعتراض ہے۔ اب گفتگو کیا کی؟ اب یہ عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے کہ یہ نون لیگ والے چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ بے ایمان ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر جو گفتگو عمران خان کی گفتگو تو ہوگی غیر اخلاقی، لیکن جو گفتگو پاکستان کی پارلیمنٹ میں کی جا رہی ہے کیا وہ اخلاقیات کی کسی پیمانے پر اترتی ہے؟ جس قسم کے ریسسٹ ریمارکس پاکستان کی اسمبلیوں کے اندر دیے جاتے ہیں،
کیا عمران خان کی تقریر اتنی بیہودہ تھی جتنی یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر کرتے ہیں؟ جس قسم کے گندے اشارے یہ پاکستان کی اسمبلیوں میں کھڑا ہو کے عطا تارڑ جیسے لوگ، نون لیگی، اور یہ جو خواجہ آصف جیسے لوگ خواتین کے بارے میں ٹریکٹر ٹرالی جیسے الفاظ اور اس قسم کے بیہودہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیا عمران خان کی گفتگو اس معیار سے اوپر تھی یا نیچے تھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ عمران خان کی گفتگو کروڑ درجے بہتر تھی۔ ہاں، اب آپ کانٹینٹ کے اوپر اور سبجیکٹ سلیکشن پہ بات کر سکتے ہیں، چونکہ یہ تعلیم اور ہنر کی بات تھی اور یہ پی آئی ٹی بی کا پروجیکٹ تھا اور اس کا تعلق آئی ٹی سے تھا، تو عمران خان صاحب نے ابتدائی گفتگو آئی ٹی سے متعلق کی ہے۔ اب یہ اس یونیورسٹی کے اندر ایک اپوزیشن لیڈر کے آنے پر منہ بنا کے دکھا رہے ہیں جس یونیورسٹی کے اندر ایک پولیٹیکل سائنس کا ڈپارٹمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے۔ جب آپ ایک یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس بطور سبجیکٹ پڑھا سکتے ہیں تو پھر اس یونیورسٹی کے اندر ایک پریکٹیکل پولیٹیشین کو کیوں انوائٹ نہیں کر سکتے؟ کیوں اس سوچ پر پہرے لگانے کی بات کی جا رہی ہے؟ کیوں اختلافی آواز کو نوجوانوں تک پہنچنے سے روکا جا رہا ہے؟ اب یہ کہا گیا کہ جب وائس چانسلر یہ کہے کہ میرے قائد عمران خان صاحب ہمارے قائد کا لفظ استعمال کریں تو اس وائس چانسلر کو ہٹا دینا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ آپ عمران خان کو سیاسی طور پر اپنا قائد بالکل تسلیم نہ کریں، لیکن بطور سپورٹس مین کیا آپ انکار کریں گے کہ عمران خان ایک رول ماڈل ہے نوجوانوں کے لیے؟ بطور ایک فلاحی کام کرنے والے انسان کی شوکت خانم، نمل یونیورسٹی اور اس قسم کے ویلفیئر کے پروجیکٹ کے لیے عمران خان کو ایک رول ماڈل کے طور پر یوتھ کو فالو کرنا چاہیے۔ کہ اس پہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے تو جو لفظ قائد ہے اس کی بھی انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے۔ اب اگر اسی تقریب میں مریم نواز کو بلا لیا جائے، حمزہ شہباز کو بلا لیا جائے، یا خود پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کو بلا لیا جائے جو کہ ایک منی لانڈر ہے، جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی، جس کے اوپر متعدد کیسز ہیں جن لوگوں کے اوپر، تو کیا نون لیگ کی قیادت کا یہی رد عمل ہوتا، یہی ریاکشن اور رسپانس آتا؟ آنسر از نو۔ یعنی کہ اگر آپ کسی عہدے پر ہیں پھر آپ جو مرضی ہیں، آپ کی اخلاقی پوزیشن جو بھی ہے، آپ آ سکتے ہیں، گورنمنٹ کالج کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، لیکن اگر آپ اپوزیشن کے اندر ہیں تو پھر آپ کا آنا مشکل ہے۔ اب ایک طرف تو یہ پاکستان کی یہ سیاست ہے اور دوسری طرف تاریخ ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قائد اعظم سے بڑا کوئی لیڈر ہے پاکستانیوں کے لیے؟ اگر قائد اعظم علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس کو، گریجویٹس کو مسلم لیگ کا پیغام پہنچانے کے لیے پورے بر صغیر میں اور ہندوستان کے اندر بھیج سکتے ہیں، اسلامیہ کالج پشاور جا کے وہ تقریریں کر سکتے ہیں، تو پھر یہ پاکستان میں کون سا نظام آپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں؟ اس کو کسی کی جاگیر نہ سمجھیں، اس گورنمنٹ کالج کو۔ یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے اور تعلیمی ادارے میں ڈائیورسٹی ہوتی ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے۔ بلکہ آپ بھی کوئی پروگرام بنائیں وفاق کی طرف سے اور آپ بھی جائیں جا کے، اور کچھ نہیں تو یہی سکھا دیں کہ ملکوں کو لوٹتے کیسے ہیں، منی لانڈرنگ کیسے کرتے ہیں، راتوں رات ارب پتی اور کھرب پتی کیسے بنتے ہیں۔ چلیں وہ دولت کمانے کے 2 نمبر طریقے ہی، ازراہ تفنن کہہ رہا ہوں، سنجیدہ نہ لیجیے گا، وہ سکھا دیں جا کر۔ لیکن اصل میں خوف کیا ہے؟ ان کا خوف ایک ہے، ان کا خوف یہ ہے کہ اگر ان تعلیمی اداروں میں سیاسی گفتگو شروع ہو گئی تو پھر ایک مرتبہ دوبارہ پاکستان میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس بحال ہوگی، جس اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو وائلنس کریٹ کر کے اس وائلنس کی بنیاد پر بین کیا گیا اور بین کر کے ایک مڈل کلاس کا راستہ روکا گیا۔ ان کو خوف ہے کہ اگر دوبارہ سے مڈل کلاس اسٹوڈنٹ یونین بحال ہوگی، مڈل کلاس اگر سیاست میں آ گئی تو مریم نواز کو لیڈر کون مانے گا؟ حمزہ شہباز کو لیڈر کون مانے گا؟ بلاول کو لیڈر کون مانے گا؟ مونس سلائی کو کس نے لیڈر تسلیم کرنا ہے؟ پھر تو مسائل زدہ لوگ اسمبلیوں میں جائیں گے۔ اب جب یہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے جو سیاست ہے وہ شجر ممنوعہ ہے، لیکن پھر ہوتا گیا، ہوتا یہ ہے کہ منی لانڈر
وہ سیاست پہ قبضہ کرتے ہیں، پھر زرداری مافیا سیاست پہ قبضہ کرتا ہے، شریف مافیا قبضہ کرتا ہے، کارٹلز پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر قبضہ کرتے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر آرمی چیف جا کر لمس کے اندر اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن کر سکتے ہیں، 60 گھنٹے جواب دے سکتے ہیں، تو پاکستان کا پولیٹیشین کیوں نہیں جا سکتا؟ اگر لمس جیسے ادارے وہ اقوام متحدہ کے سربراہ کو بلا کر اسٹوڈنٹس کے سامنے انٹریکشن کے لیے کھڑا کر سکتے ہیں اور ان کا تعلیمی نظام تباہ نہیں ہوتا، برباد نہیں ہوتا، تو پھر گورنمنٹ کالج کو بھی یہ موقع دیں کہ یہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.